السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین الی یوم الدین۔ قابل احترام علماء اہل سنت، حاضرین گرامی، ذی احترام، معززین شہر، تھوڑا ماحول پرسکون کر لے تو تھوڑی گزارشات کر سکوں گا۔ تھوڑا سا ماحول پرسکون کر لے تو تھوڑی گزارشات ہو سکیں گی۔ یہ اس علاقے میں آپ حضرات خاموشی اختیار کریں، کوئی جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے، کوئی کسی کو ٹچ نہ کرے، خاموشی اختیار کریں آپ حضرات۔ یہ اس جو جلسہ ہے یہ لبیک کمیٹی غالباً ان کا سالانہ اجلاس ہے، یہ سال بسال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ جو طریقہ عمل ہے اسے مضبوط کرنے کی توفیق بخشے، آمین آمین۔ محب گرامی حافظ اکرم صاحب اشرفی زیدہ مجدہ اور محب محترم مولانا محمد حسین صاحب وارثی اور ان کے احباب کمیٹی کے ذمہ داران تشریف لائے تھے۔ ایک اجلاس میں سبھی حضرات موجود تھے، تو آج کی تاریخ کے لیے یہ ذکر ہوا کہ اس جلسے میں میں بھی حاضر آ جاؤں، تو بحمد تعالیٰ اسی سبب سے وہ جو بات ہوئی کہ وٹھل نگر کے اس جلسے میں مجھے آنا چاہیے، اسی سلسلے میں آج کی حاضری ہے۔ جو اجلاس کا موضوع ہے وہ اصلاح معاشرہ ہے، یعنی معاشرے کو اصلاح سے گزرنا چاہیے۔ معاشرہ یعنی سماج، یعنی سوسائٹی، جہاں کچھ لوگ مل جل کر رہتے ہوں اسے سوسائٹی، سماج یا معاشرہ کہتے ہیں۔ اس کی اصلاح وہ بہتر کیسے ہو، یہ پوری دنیا کا موضوع ہے، یہ صرف اسلام کا موضوع نہیں، بلکہ آپ جب دیکھیں گے کہ اسلام کا جو ایڈریس ہے، اسلام کا جو خطاب ہے، اسلام کی جو دعوت ہے، ٹوٹل ہیومینیٹیرینس جو کائنڈ آف پیپلز، جتنی انسانیت ہے، گروہ بنی نو آدم ہے، اللہ کی زمین پر جتنے انسان رہتے بستے ہیں، سبھی کو اسلام کی دعوت ہے۔ اسلام کسی ایک طبقے کا، کسی ایک فرقے کا، کسی ایک جماعت کا مذہب نہیں، انسانیت کا مذہب ہے، پوری ہیومن برادری کا مذہب ہے۔ آپ کہیں تو میں کہوں کہ ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، جو، جوڈازم، جتنے لوگ دنیا میں بودھسٹ ہیں، سبھی کا، ملحد، دہریے، کمیونسٹ، سوشلسٹ، جو کوئی دنیا میں ہے، جس ازم کو بھی ماننے والا ہے، بیسیکلی اسلام نے سب کو ایڈریس کیا، سب کو خطاب کیا، سب کو دعوت دی۔ چنانچہ رسول خدا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب مکرم آپ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے بنی نو آدم، اے گروہ آدمیاں، اے ہیومن کائنڈ، اے لوگو، میں تم سب کی جانب، جس طرح خدائے بزرگ سب کا رب ہے، مسلمانوں کا نہیں، اس کی ربوبیت سب کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سورج جہاں مسلمان رہتے ہوں وہی چمکتا ہے، نہیں ہوتا ایسا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بادل وہی برستے ہوں جہاں مسلمان رہتے ہیں، نہیں ہوتا ایسا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کے کھیتوں میں فصل پیدا ہو اور غیروں میں نہ ہو، یہ نہیں ہوتا۔ ہمارا مشاہدہ، ہمارا آبزرویشن، ہمارا دیکھنا یہ ہے کہ سورج پورے کرۂ ارض پر اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام
بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. عادت تھی کہ مہمان چاہیے تھا، مہمان آ جائے تو کھانے میں شریک کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے مہمان کے آنے سے. کئی وقت گزر گیا، اتفاق سے کوئی نہیں آیا. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے پوچھا کہ بابا آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا وہ دوست جس کا ناز خدا اٹھائے، جس کا ناز خدا اٹھائے. ساری دنیا خدا کے ناز اٹھاتی ہے، آپ اس مقام پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کہتا ہے یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم. یہ مقام تو آپ کے سوا آپ سے پہلے کسی کو نہ ملا. بے شک. کوئی وجہ آپ کے خیال میں ہے اس کی؟ آپ بتائیں گے؟ سیدنا خلیل اللہ نے کہا کہ فرزند، اللہ کا فضل ہے جسے چاہے بخشے عطا کرے، لیکن میں نے ایک کام یہ کیا ہے کہ میرے گھر کے 4 دروازے ہیں، چاروں سمتوں میں، مشرق مغرب شمال جنوب، چاروں طرف دروازے رکھے ہیں کہ مہمان کہیں سے بھی آئے میرے گھر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا خیال ہے یہ قضا اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند آئی ہے، سو مجھے اس مقام پر رکھا، باقی تو اختیار و مرضی اس کی ہے. ٹھیک ہے. مہمان آیا، کھانے میں لے کے بیٹھے اور کہا بسم اللہ کرو. اس نے کہا یہ کیا کروں؟ کہا اللہ کے نام سے شروع کرو. کہا اللہ کون ہے؟ کہا معبود. کہا میرا معبود تو سورج ہے، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تو غیرت توحید کا سب سے بڑی نمائندہ شخصیت ہے، جنہوں نے کہا انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا. دین حنیف کی نمائندہ پرسنالٹی، سب سے بڑی شخصیت سیدنا خلیل اللہ ابو الانبیاء علیہ السلام کی ہے. کیسے برداشت کرتے؟ ایک مشرک ساتھ میں کھانا بیٹھے، اٹھایا اٹھ جاؤ وہاں سے. جب وہ اٹھا کہ آپ نے بلایا تو آ گیا تھا، آپ بھگا رہے ہو، لوٹ جا رہا ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کیا اور پوچھا کیوں بھگایا آپ نے اسے؟ کھانے سے کیوں بھگایا؟ کہا وہ مشرک تھا. کہا شریک ہمارے ساتھ کیا تھا یا آپ کے؟ ہم نے جب اس کا رزق بند نہیں کیا تو آپ کون ہیں بند کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یہ کہے تو اللہ سب کا رب ہوا نا، کسی ایک گروپ کا تو نہیں ہے. تو مسلمان بھی کلیم نہیں کرتے کہ اللہ صرف ہمارا رب ہے، نہیں، وہ کہتے الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. جمیع عالم 18,000 عالم جو ہمیں معلوم ہے، سب کا رب ذات باری تعالیٰ سبھی کا رب ہے. بے شک سبحان اللہ. اور ویسے ہی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کے نبی ہیں، سبھی کے لیے رحمت ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حبیب مکرم، جہاں جہاں تیرے رب کی ربوبیت کے پرچم لہراتے ہیں وہاں وہاں تیری رحمت کے پرچم بھی لہرا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام اہل سنت کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. سبحان اللہ سبحان. تو نبی رحمت علیہ السلام، ان کا رب جہاں جہاں کا رب ہے وہاں وہاں کے نبی اور رحمت ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک سبحان اللہ. تو پہلی بات جو آپ سے کہنی تھی وہ تو یہ تھی کہ اسلام ساری دنیا کا مذہب، جمیع انسان کا مذہب، ٹوٹل ہیومن کائنڈ کا مذہب، تمام برادری جو دنیا کی سب کا مذہب. 2 فرق ہے، ہم تو یہاں تک کہتے ہیں پوری دنیا حضور کی امت ہے. بے شک سبحان اللہ. پوری دنیا. اور آج میں کہتا ہوں آج بھلے نا کوئی غیر مسلم مسلمان نہیں ہو رہا، نہ ہو، اس کی آنے والی نسلیں مسلمان ہوں گی، یہ بات طے ہے انشاءاللہ. کیونکہ فائنلی اسلام ہی دنیا میں رہے گا، اسلام کے سوا دوسرا کچھ رہنے والا نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو اللہ کے نزدیک جب دین اسلام ہی ہے تو باقی ٹھہرنا اسلام کو ہی ہے. حضرات محترم، یہ ابتدائی کلمات کہنے کے بعد تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، توصیف اور بزرگی بڑائی اللہ تعالیٰ کو زیبا. وہی خالق کائنات رب دو جہان ہے، اسی کے قبض و قدرت میں زمین و آسمان، ایک ایک ذرہ اسی کی دست قدرت میں ہے. کوئی شے اس کے احاطے علم اور قدرت سے باہر نہیں. سبھی پر اس کی ربوبیت کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں. صرف انسان کی جماعت ایسی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے، ورنہ 18,000 عالم اللہ تعالیٰ کے پیروکار، اس کے حکم کے آگے سر جھکا لینے والے. اپنے وجود کو اور سن لیجئے، جو جتنا خدا کا فرما بردار ہے وہ اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو بلند کرتا ہے. سبحان اللہ. جو شخص خدا کی بندگی جتنا کرتا فرما برداری، وہ اتنا ہی اپنے آپ کو سیف، محفوظ اور بلند کرتا ہے. تو ہمارا گروپ ہے، انسانوں کی جماعت ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معاملات میں سرکشی اختیار کرتی ہے، یا انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتی ہے، وگرنہ ایسا کوئی دوسرا طبقہ جنوں کے سوا نہیں ہے. 18,000 عالم خدا
वहदहू ला शरीक की इबादत करते हैं, उसी की हुजूर तारीफ व तौसीफ के तमाम नजराने पेश करते। सो तमाम तारीफ़ें, तौसीफ़ें, तमाम तरीक़े, जहतें, नौएं, सलीक़े, जितने कुछ भी तारीफ़ व तौसीफ के हैं सब अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला की तारीफ, उसी की तौसीफ, उसी की बंदगी, उसी के हुजूर सुजूद व नियाज़ की नजरें, तारीफ के तमाम तरीक़े जो दुनिया ने जाने, सबकी हकदार अल्लाह ताला की ज़ात। अब यही एक बात थोड़ी सी कहता चलूं कि जब ये कहा जाता है अहले सुन्नत की जानिब से कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए, मैं आपको बताऊं अहले सुन्नत क्यों, अभी असलम गौंडवी बहुत खूबसूरत पढ़ रहे थे, आपने उनके मुताबिक वैसी पजीराई नहीं की। ये जो शुरा होते हैं या जो नातखां होते हैं ये हुजूर की मद्दाही करते हैं, और मुसलमानों का हाल ये कि सुबहान अल्लाह भी कहने में इन्हें गरम गुजरता हो, खुदा न खास्ता या कुछ खिदमत कर दें, जेब में क्या बिल्कुल पैसे नहीं होते कि एक शख्स जान लगा करके बिदअत करता है, वो आपसे मांगता तो नहीं है लेकिन तरीक़ा कुछ तो हो। दुनिया में आदाब होते हैं बाबा, कोई आदाब होते हैं, सुनने सुनाने के भी आदाब होते हैं। आदमी अपनी कैफियत जो अंदर की होती है हुजूर अलैहिस्सलाम से निस्बत की वजह से, जाहिर बात है वो खिदमत करता है कि वो नात खां को खिदमत करके राज़ी कर लेता है कि सरकार की तारीफ़ व तौसीफ़ तुमने की है, हम और कुछ तो नहीं कर सकते, जो हमारे पास है तुम्हें पेश करते हैं, ठीक है ना। तो वो असलम बहुत खूबसूरत पढ़ रहे थे, अल्लाह ताला उन्हें दाइम कायम रखे और उस जज्बे को बाकी रखे। उनका ताल्लुक गोंडा से है और गोंडा की सुन्नियत वैसे ही बहुत मजबूत किस्म की सुन्नियत है। गोंडा के सुन्नी जो हैं वो इस मामले में ढीले ढाले नहीं है, और असलम के तेवर से आपने देख भी लिया कि उन्होंने कोई किसी के साथ रू रियायत नहीं की, अपने अकीदे का इजहार किया, यही ईमान का तकाजा है। अकीदे का इजहार अलल ऐलान करो, किसी तरह की उसमें खुशामद नहीं। तो दोस्ताने मोहतरम, अब यही जो अहले सुन्नत की बात है, तो अहले सुन्नत क्या कहते हैं, यही कहते हैं नफरतें ना करो, अदावतें ना करो, बुग़्ज़ ना करो। अंबिया अलैहिमुस्सलाम, तमाम अंबिया हमारी आंखों की ठंडक है, हमारे सर का ताज उनकी जूतियां हैं, और हुजूर सैयदे कौनैन वो तो रूह ईमान है, जाने ईमान है, वही ईमान है, उनसे हटकर आगे पीछे कुछ ईमान नहीं। हुजूर को मान लेना ही ईमान है। अल्लाह बुजुर्ग की कसम, हुजूर अलैहिस्सलाम से हटकर ईमान नहीं है। खुद फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, फरमाओ हबीब तुम कह दो वो अल्लाह एक है। ऐ हबीब तुम फरमाओ वो अल्लाह एक है। अब उलमा यहाँ कहते हैं कि देखो अल्लाह एक है ये दावत है, अल्लाह एक है ये पैगाम नबूवत है, अल्लाह एक है ये दावत रिसालत है, अल्लाह एक है इसी काम के लिए नबी को भेजा, मगर अल्लाह एक है इस दावत से पहले नबी का जिक्र करता है। तुम फरमाओ ऐ हबीब तुम कहो, पहले हबीब फिर मुझे पेश करो, पहले तुम जाओ फिर मेरी बात कहो, पहले खुद को मनवाओ फिर रब को मनवाओ, पहले तुम्हें माना जाएगा तब अल्लाह को माना जाएगा, पहले खबर देने वाला माना जाएगा तब खबर मानी जाएगी। सुभान अल्लाह। खबर देने वाला मोतबर हो तो खबर मोतबर हो जाती है, खबर देने वाला मोतबर नहीं तो खबर मोतबर नहीं है। पहले खबर देने वाला है, जिसने खबर दी वो कुल हुवल्लाहु अहद। तुम फरमाओ हबीब मोहतरम आप कह दें, ऐ रसूल मुअज्जम आप फरमाएं क्या वो अल्लाह एक है। तो उलमा कहते हैं रिसालत पहले दावत रिसालत बाद में, नबूवत पहले दावत नबूवत बाद में, नबी पहले पैगाम नबी बाद में, रसूल पहले पैगाम रसूल बाद में। पहले रसूल खुद को पेश करता है। और आपको पता है जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने दावत पेश की दुनिया के सामने तो यही तो कहा कि लोगों मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे कैसा समझते हो। उनका सादिक अमीन, सादिकुल लिसान, सादिकुल वजह, सादिकुल कलाम, सच्चे, हमारे माशरे में आपकी पैदाइश हैरत अंगेज। हम ताज्जुब में हैं कि मक्का के बदनाम और बदकार माशरे में आप कैसे पैदा हुए। माशरा आप पर कोई असर नहीं डाल सका है नबी मुकर्रम, आपने माशरे पर गहरा असर डाला। तो आप हमसे पूछते हैं कि हम आपके बारे में ख्याल क्या रखते हैं। तो फरमाए लोगों कुलू अय्युहन्नास ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों कहो अल्लाह एक। तो नबी ने खुद को पहले पेश किया। अब उलमा यहाँ नुक्ता बयान करते हैं, वो आप सुने तो इंशाअल्लाह तबीयत वजद में आए कि बारी ताला तो हर चीज का अख्तियार रखता है। बेशक कोई शय उसके अख्तियार से बाहर है, वो जो चाहे नहीं होता। उसकी शान खुद ही बयान फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा अरादल्लाहु शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। वो जिस बात का इरादा करता फरमाता हो जाओ, बस वो हो जाती है। तो जिसकी शान ये हो, कह दे हो जाओ तो हो जाए। तो ये नबी अलैहिस्सलाम को वास्ता क्यों बना दिया, जरिया क्यों बना लिया, वसीला क्यों बना लिया। बंदों तक बात आनी थी कि अल्लाह एक है, ये पैगाम किसी और जरिए से आ जाता। दरो दीवार जिस घर में हम रहते थे वहां से सदा आती, ए लोगो अल्लाह तुम्हारा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। दरख्तों से आवाज आ सकती थी जिसे मूसा अलैहिस्सलाम को आई,
کہ میں تمہارا رب ہوں؟ درخت کہتے، لوگ کہتے حیران کن بات ہے، آسمان سے صدا آتی، زمین کے تہوں سے بات ابھرتی، اللہ چاہتا تو یہ سب ہوتا، پر اللہ نے یہ نظام قائم نہیں کیا، ہمارے وہاں شخصیت بھیجی۔ اے حبیب تم جا کے کہہ دو، بے شک سبحان اللہ، آپ کہہ دیں، آپ کہیں گے تو بات معتبر ہوگی۔ اچھا ایک بات اور سن لو، عقیدے کی بات ہے یہ، اگر کوئی یہ کہہ دے میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں مگر رسول اللہ کو نہیں مانتا، یعنی خدا کو مانا میرا بغیر واسطہ رسالت کے ہے، بغیر واسطہ نبوت کے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ماننے کو نہیں مانے گا، اللہ کے نزدیک ماننا نہیں ہے۔ تو اب فرماتے علماء سچ کہتے ہیں کہ بندے نے عرض کی باری تعالیٰ تو خود ہی اگر فرماتا تو ہر شے تیرے آگے سربا سجود ہے، انسان بھی تجھے پوچھتے، پھر تو نے یہ اہتمام کیوں کیا کہ نبی علیہ السلام سے کہا آپ جا کے کہہ دیں، آپ تو گویا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرے بندو میں خالق ہوں، مالک ہوں، میں نے ہی تم کو اور اس نبی کو بنایا، پیدا کیا، یہ میرا محبوب ہے، مقام محبوبیت پر فائز المرام ہے۔ اے بندو خدا تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اللہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، پیغام دینا چاہتا ہے، تو اللہ قادر مالک حاکم خالق ہو کر کے بھی تمہیں پیغام دینا ہو تو بیچ میں ایک وسیلہ رکھتا ہے، ایک واسطہ رکھتا ہے، اس وسیلے کے ذریعے تم سے بات کرتا ہے۔ اللہ قدرت رکھ کے تم سے بات کرنے کے لیے نبی کا واسطہ اور وسیلہ رکھتا ہے، تم امتی ہو کر خدا سے بات کرنے کے لیے نبی کا واسطہ کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ نبی کا توسل کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ تکبیر، نعرہ رسالت، سید صغیر اشرف صاحب کی چھوچوی، نعرہ تکبیر۔ تو واسطہ رسول ہے، توسل رسول ہے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ واسطہ رسالت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے حضور نہ کوئی عمل قبول ہے نہ کوئی عقیدہ قبول ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بہت خوب۔ کیا اہل سنت کا تو کوئی کسی سے جھگڑا تو ہے نہیں، جھگڑا تو جو لوگ کرتے سو کرتے ہوں گے، یہ مسلمانوں پر فتویٰ بازی تبرہ بازی جو کرتا وہ آپ پر ظاہر ہے، ہم کیوں بلا وجہ ان کو نامزد کریں، کون کرتا کون نہیں کرتا، سارا معاشرہ جانتا ہے کہ مسلمانوں پر یہ تبرہ بازی کون کرتا ہے، کون مسلمانوں کو مینٹلی ٹارچر کرتا ہے، کون مسلمانوں پر فتوے لگاتا ہے بدعتی اور مشرک کے، یہ مسلمان مشرک ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے شرک کرتے ہیں۔ تو بات بابا آپ نے شاید کسی کو مسلمان بنایا ہو آج تک، لیکن نہ جانے کتنے مسلمانوں کو مشرک بنانے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں آپ، استغفر اللہ۔ آپ کہتے ہیں بدعتی ہیں، یہ آپ کو پتا بدعتی کون ہے؟ بدعتی کسے کہتے ہیں؟ جہنمی کہتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ شخص جہنم میں جائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جو شر پھیلاتے ہیں سماج میں، قرآن کریم کہتا ہے، کہتے ہیں اصلاح کرتے ہیں، قرآن کہتا غلط، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ تو یہ بات نہیں میرے بھائی، اہل سنت کا کسی سے کوئی نزاع نہیں، ایک ہی بات ہے، نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل وفاداری، حضور سے مکمل جانثاری، جو صحابہ نے کیا ویسا کر کے دکھاؤ، جیسے صحابہ نے کیا وہ کر کے دکھاؤ۔ آج بعض بھائی پوچھتے ہیں کہ آپ جلسہ کرتے ہو، محفل میلاد کرتے ہو، سلام پڑھتے ہو، درود پڑھتے ہو، کیا صحابہ اکرام نے کیا ہے؟ ہم نے کہا جو صحابہ نے کیا وہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، جو صحابہ نے کیا وہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ یہ پوچھتے ہو کہ صحابہ نے کیا تو ہم کریں گے، تو نیور کبھی نہیں کر سکتے ہو آپ، کوئی نہیں کر سکتا۔ جو صحابہ نے کیا وہ کسی میں کرنے کی نہ ہمت ہے، نہ طاقت ہے، نہ حوصلہ، بے شک، کیونکہ صحابہ کی تو وہ جماعت تھی، اس نے جو کیا اس کی تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ نے فرمائی، سبحان اللہ، لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ ہیں جن سے اللہ راضی اور جو اللہ سے خود راضی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہم تو جو کچھ کرتے ہیں وہ ہماری نیاز مندی ہوتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہمارا یہ نذرانے قلب ہوتا ہے، یا رسول اللہ ہم تو کسی قابل نہیں، تہی دامہ جھوٹ بولے، غیبت کریں، چغلی کریں، دوسروں کا مال کھا جائے، ہضم کریں، یتیم و لاوارث کو بے سہارا بے آسرا چھوڑے۔ ہمارا معاشرہ اسلام عورتوں کو حقوق دے، مسلمان حق کو ڈاکہ مار لے، اسلام عورتوں کو بلند کرے، ہم انہیں رسوا کریں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ بہتر سلوک نہ کریں، اپنے معاشرے میں بے رحمی کا مظاہرہ کریں۔ تو یا نبی اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں، نام اعمال بھی نہیں، عمل بھی نہیں، نمازیں پڑھتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، امید کی بنیاد پڑھتے ہیں، ہم ان میں سے نہیں جو پیشانیوں پر اپنے سجدوں کے نشان رکھیں، ہرگز نہیں، ہماری پیشانی بھی سجدے کے نشان ہو نہ ہو، یا نبی اللہ ہمارے قلوب میں اللہ کی محبت کی شمع جلتی رہے، سبحان اللہ، ہماری پیشانیوں پر سجدوں کے نشان آئے نہ آئے، یا رسول اللہ ہمارے قلوب میں آپ کے اور آپ کے رب کی محبت کی شمع روشن رہے، اتنا ہی کافی ہے۔ دنیا ہمیں نمازی سمجھے نہ سمجھے، بس رب اتنا کہہ دے کہ تیرے سجدے جو ٹوٹے پھوٹے جو بھی تھے ہم نے قبول کر لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے وہاں تو یہ نقطہ نظر ہے، چنانچہ
چنانچہ اہل سنت تو ایسے ہیں، میں آپ سے کیا عرض کروں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھی نہیں، ہم نے نمازیں ادا ہی نہیں کی. جو نماز پڑھنے کا طریقہ تھا ہم سے کہاں ہوا، ہم نے کہاں پڑھی نماز. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو جنگ میں کسی ظالم نے نیزہ مارا تو یہاں لگ کر کے دھنس کے ٹوٹ گیا. جب ٹوٹ گیا تو تکلیف پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، رسول اللہ علی کو تکلیف ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ نکالے یہ پھل جو نیزے کا پھنسا ہوا. تو سرکار علی نکالنے نہیں دیتے. اور صحابہ کیسے تھے؟ اللہ فرماتا رحماء بینہم، آپس میں مہربان تھے، ایک دوسرے کے لیے دل میں ہمدردی اور محبت رکھتے تھے. مومن تھے نا، ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے. تو سرکار مدینہ روحی فدا علیہ السلام نے کہا کہ جب میں بتاؤں گا تب علی کا یہ جو اندر دھسا ہوا حصہ ہے لوہے کا وہ نکال لینا. تو جب حضرت علی نماز کو کھڑے ہوئے تو حضور علیہ السلام نے کہا اب نکالو. سبحان اللہ. کہ یا رسول اللہ علی کو تکلیف ہوگی. فرمایا نبی جانتا ہے اس وقت علی کہاں ہے. بے شک سبحان اللہ. یہ نبی کو پتا ہے علی کہاں ہے. تم اپنا کام کرو. اللہ رب العزت کی قسم حدیث کا خلاصہ ہے وہ پھل کھینچ لیا گیا، خون کا فوارہ نکلا، پٹی باندھی مولا نماز میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو یہ نماز پڑھ چکا ہو وہاں ہماری نمازوں کی کیا حیثیت ہے؟ بے شک سبحان اللہ ہے. سیدنا ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ برحق ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں جو نماز کے بارے میں کہتے ہیں نا، نماز تو فریضہ ہے، ادا کیا کوئی احسان کیا؟ اتنی نعمتیں اللہ کی کھاتا ہے، اگر ایک ماتھا ٹھیک دیا تو کیا مطلب، کیسے اکڑ کے نکل رہا ہے جیسا لگتا کوئی بہت بڑا قلعہ فتح کر کے آیا خیبر کا. بابا نماز پڑھی کس پر احسان کیا؟ نماز پڑھی کسے دکھاتا ہے؟ کہنے والے نے کہا آپس میں طریقہ ہوتا ہے ہندوستانیوں کا، کہیں ساتھ چلتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. دو حضرات بیٹھے ہوئے تھے، پوچھ پڑے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. دونوں نے بتایا منزل اپنی اپنی. تو اب اگلا سوال کیا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ کہا مجھے حاجی عبد الرحیم کہتے ہیں. حاجی عبد الرحیم. اچھا. پھر انہوں نے پوچھا اور آپ کا؟ کہا نمازی عبد الکریم. بولے یہ کون سا نام ہے نمازی عبد الکریم؟ بولے آپ نے حج کیا تو حاجی ہردم، میں تو 5 وقت پڑھتا ہوں. تو یہ ہمارے وہاں تصور جانتے ہو کیا؟ حاجی، ہمیں حاجی کہو. تو جو شخص اس لیے حج کرے کہ دنیا اسے حاجی کہے، اور جو اس لیے نماز پڑھے دنیا اسے نمازی پڑھے کہے، تو اس کا معاملہ رب سے کچھ نہیں. بے شک سبحان اللہ. تو وہ دنیا سے لے لے اپنا رزلٹ نتیجہ اور دنیا میں گھومتا پھرے، کل میدان محشر میں وہ بندگی منہ پہ مار کے فرمائے گا لے جا اپنی بندگی جس کے لیے تم نے کیا تھا، تجھے دنیا میں وہ اعزاز مل چکا. حاجی نہ کہو تو حاجی ناراض، نمازی نہ کہو تو نمازی ناراض. کاہے کی نماز ہے بابا؟ کون سی نماز ہے؟ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مقامات کثیرہ و کبیرہ ہیں. مسجد میں آئے، وضو کیا، اندر آئے مسجد میں، وضو کر کے گھر سے سنتیں پڑھ کے نکلتے تھے، مسجد میں آئے، اندر داخل ہوئے، اندر صحن مسجد کے اندر آ گئے، کھڑے ہوئے، انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز ظہر جو بھی تھی. اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک. ندائی ٹھہر جا، ٹھہر. اس قابل ہو گیا کہ ہمارے گھر میں آئے؟ اے شبلی اس قابل ہے کہ ہمارے گھر میں آئے؟ یہ آواز سنی تو ہاتھ چھوٹ گئے، چھوٹ کے واپس ہو. نہیں اس قابل نہیں، اس قابل نہیں. جیسے واپس مڑے ندا ہوئی، ہمارا آستانہ چھوڑ کر کس کے آستانے پہ جاتا ہے؟ ہماری چوکھٹ کے سوا کون سی چوکھٹ پسند کی ہے؟ پھر کھڑے ہو گئے. ندائے غیب ہوتی ہے، ہمارے سامنے کھڑا ہے، اپنی ہمت، استقلال، اپنے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے. رونے لگے. جب رونے لگے تو حکم ہوا، یہ آنسو بہاتا کہ ہماری بات تجھے گراں گزر گئی، بری لگ گئی، تکلیف دی گئی، گرے بے ہوش ہو گئے. جب بے ہوشی کے عالم میں تھے تو حکم ہوا ہمارے حضور قلب کی عاجزی کے ساتھ آؤ. اے شبلی ہمارے حضور قلب کی عاجزی کے ساتھ آؤ. ہم جاتے ہیں؟ ہم تو اللہ معاف کرے وضو خانے سے غیبت شروع کرتے ہیں. وضو خانے سے بیٹھے وضو کر رہے ہیں، پڑوسی سے بتیا رہے ہیں، اور دھندا کیسا یہ وضو ہمارا. معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ رب العالمین. مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو معاذ اللہ. میرے بھائی تو یہ بندگی نہیں ہے. اور پھر ایک بات سن لیجئے، ہم تو اپنے اسٹیج سے آپ سے کہتے ہیں یاد رکھیے گا یہ بندگی جو ہے نا یہ بھی کرم ہے. بے شک سبحان اللہ. یہ بندگی کرم ہے، اور اس بندگی کو قبول کر لے تو اور بڑا کرم ہے. ورنہ 8 لاکھ سال تک عبادت کی، خدا کی بے ریا عبادت جس میں ریا شامل نہیں تھی. آسمان پر راکع، خاشع، ساجد، عابد، زاہد، معلم الملکوت کہلایا گیا. 8 لاکھ سال تک خدا کی بے ریا بندگی کرتا رہا، اور ایک بات بس مزاج یار پہ گراں گزر گئی.
ایک ہی بات فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ لِآدَمَ فَسَجَدُوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، صرف اتنا کہا سجدہ آدم کو کر لے، نہیں کیا، کہا فخرج فإنک رجیم، 8 لاکھ سال کی عبادت اپنے سر پہ رکھ اور نکل جا ہماری بارگاہ سے۔ یاد رکھنا اہل سنت کے اسٹیج سے سن کے جاؤ، تم نے یا ہم نے یا پوری دنیا یا 18,000 عالم اگر خدا کی عبادت نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ہم نے اپنی عبادت سے خدا کو معبود نہیں بنایا، مولا نے اپنے کرم سے ہمیں بندہ بنا رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبادت کی توفیق تو وہاں سے بخشی گئی، تیرا ہمارا کیا رول ہے؟ کیسی بندگی کا ہے کہ نماز، جو نماز تو اور ہم پڑھتے ہیں وہ نمازیں اللہ کے حضور معتبر ہوں تو جان بڑی بات ہے، ورنہ میرے بھائی آدمی کا تو کام یہ ہے کہ وہ عاجزی کرے، آدمی عاجزی کرے، درماندگی کرے، نمازیں پڑھے تو ایسے شرمندہ ہو کہ جیسے حیا سے اس کا چہرہ سرخ ہو جائے۔ بزرگوں نے کہا ہے بندگی ایسے چھپاؤ جیسے غیرت مند بیٹی اپنا حمل اپنے باپ سے چھپاتی ہے، یا عزت دار بہن اپنے حمل کی حالت کو اپنے بھائی سے چھپائے، ویسے ہی بندہ اپنی بندگی دوسروں سے چھپاتا ہے۔ ہم تو ڈھول بجاتے ہیں، ہمارا تو تسبیح پڑھنے کا حال جانتے ہو، پیچھے رکھ کے پڑھتے ہیں کہ آگے منہ دیکھے پیچھے ہاتھ دکھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تسبیح پڑھتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ کسے دکھاتے ہو بابا؟ یہ کون دیکھتا ہے؟ اگر یہ خدا کے لیے کرتے ہو تو پھر یہ حاجت نہیں ہے، اور اگر معاشرے کے لیے کرتے ہو، سماج کے لیے کہ تمہیں عزت دار اور دیندار کہا جائے، تو جو شخص اس نیت سے کرے۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک سلم صلی علیہ صلاۃ دائما ابدا۔ کیا نیت کرتے ہو نماز کی؟ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز وقت عشاء واسطے، بولیے واسطے، بولیے سب لوگ واسطے، کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ تو جنت کہاں سے آئی بیچ میں؟ جب آپ خدا کے سامنے کمٹمنٹ کر رہے ہیں الہی میرا اس وقت کا آنا تیرے لیے، میرا حضور تیری حاضر ہونا تیرے واسطے، میں تیری رضا کے لیے آیا ہوں، تو پھر جنت بیچ میں کہاں سے آئی؟ اب کیوں ذرا ادب سے بیٹھ جائیں، جنت بیچ میں کہاں سے آئی؟ اب اگر جنت بیچ میں آئی ہے تو جنت خدا کے فضل کا نام ہے، کسی بندے کے عمل کی بنیاد پر جنت تو نہیں مل رہی ہے، ورنہ سب سے بڑا حقدار تو ابلیس ہوگا جنت کا، کیونکہ اس کے اعمال تو سب سے زیادہ گہرے بڑے اور بہت لمبے عرصے تک ہیں۔ یاد رکھیے گا میرے بھائی، خوب دھیان سے سمجھ لیجئے گا، جنت خدا کی نعمت کا نام ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں جنت کا خیال بھی اگر آ گیا نماز میں تو شرک ٹھہرا، کیونکہ اللہ کے ساتھ جنت شامل کر لی۔ اللہ تو تنہا ہے، غیور غیرت مند ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں، ایون جنت بھی نہیں عطا کرے تو مالک۔ حضرت رابعہ کہتی ہیں اگر راضی ہو کر کے جہنم میں ڈال دے، قسم تیری عزت کی، حرف شکایت زبان پر نہ آئے، اور ناراض ہو کر جنت میں رکھ دے، مجھے چین نہ آئے، قرار نہ آئے، میں طالب جنت نہیں مولا، میں تو تیری طالب ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الہی دنیا اہل دنیا کو اور عقبہ اہل عقبہ کو دے، رابعہ کو تو تیری ذات کافی ہے۔ بے شک تو میرے بھائی بندگی یہ ہوتی ہے، بندگی کا معنی ہوتا خدا تک رسائی کر لینا، اپنے رب تک پہنچ جانا جس میں دنیا اور جنت شامل نہ ہو۔ جو لوگ جنتوں کا پیغام دیتے ہیں اور حوران بہشت کی بات ہوتی ہے کہ حوریں ملیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو مجھے تو افسوس کرتا ہوں کہ آپ یہ کیا ترغیب دیتے ہو، یہ کیسی دعوت ہے بابا؟ دعوت آدمی، اچھا سنو، نماز کے بدلے جنت ملے گی ایسا کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ میں تو کہتا ہوں جنت خدا کے فضل پر ہے۔ آپ دیکھیں نماز جنت کیسے ملتی ہے۔ جنت ایسے ملی، ایک صحابی آئے، ابھی صحابی نہیں مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، غزوہ احد میں آئے، یا رسول اللہ، یا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر آپ پر ایمان لاؤں، ایمان لا کر کے مارا جاؤں تو میں آپ کا صحابی ہوں؟ ہاں۔ میں جنت میں آپ کے ساتھ ہوں؟ ہاں بالکل ہے۔ تو آپ ہاتھ بڑھائیے۔ سرکار نے دست کرم کیا، اس نے ہاتھ رکھا، کلمہ پڑھا، اور تصدیق تب عرب تھے، تصدیق زبان سے نہیں قلب سے بھی کرتے تھے، دل کی گہرائی سے اقرار کیا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا، میدان غزوہ میں گیا، جہاد کیا، شہید ہوا، ایک سجدہ کرنے کی مہلت نہیں ملی، سارے نمازیوں کا مولا بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان اس شے کا نام ہے، یاد رکھیے گا، کسی عمل کی بنیاد پر ایک چیز پا لینا، عمل کرو، قرآن کہتا کہ اعمال کرو، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اے ایمان والو اسلام میں کمپلیٹ لیا، یا اسلام پورے کے پورا تمہارے اندر آئے، یہ تو کہا گیا ہے۔
لیکن یہ بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ ہے اعمال کرو تقیہ نہ کرو، عمل پہ تقیہ نہیں کرو، تقیہ خدا کے فضل پہ کرو کہ مالک عمل تو ہم نے کیا ہے پر اس عمل کی پونجی اور قیمت ہمیں خود معلوم ہے کہ اچھی نہیں ہے، اے اللہ اگر تو قبول کر لے تو کریم ہے، تو آقا مہربان ہے۔ کہتے ہیں صوفیہ کہتے ہیں جب نماز پڑھ لو تو چلتے وقت ایک سجدہ اور کرو، اور سجدہ کر کے یوں رو پڑھو، رو پڑھ کے کہہ دو مولا میں تو اس قابل نہیں تھا تیرے گھر میں آتا، تیرا گھر تو بڑی شان والا ہے، تیرا دربار بڑا عالی شان ہے، میں بندہ گنہگار عاجز و درماندہ خطاکار نفس کا غلام ہوں، الہی تیرے آستانے پہ حاضر ہوں، ٹوٹا پھوٹا ہوں، میری آنکھوں کے آنسو میرے دل کی کیفیت کے غماز ہیں، اے اللہ میری پیشانی میری ناک تیرے حضور سجدہ ریز اور رگڑی جا رہی، میرے مولا تیرے کرم سے مجھے نماز کی توفیق ملی، یا اللہ اگلی نماز کی توفیق اور عطا کر دو۔ جب یہ کہہ کے اٹھتے ہو نا تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ دوسروں کے فخر کا موقع ہوتا ہے، میرے فخر کا موقع یہ ہے کہ میرا بندہ مجھ سے اگلی نماز کی خیرات مانگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ایسا ہونا چاہیے بندہ تو ایسا۔ تو جنت اگر اعمال کے بدلے ملی تو ایک بات ذرا مجھے سمجھاؤ، آنکھیں ملی، زبان ملی، کان ملے، ہاتھ پاؤں ملے، اندھا نہیں کیا، بہرا نہیں کیا، گونگا نہیں کیا، اپاہج نہیں کیا، لگڑا لولا نہیں کیا، پاگل باولا نہیں کیا، ماں باپ بخشے، بھائی بہن بخشے، آل اولاد بخشی، عزت وقار بخشا، رزق بخشا، روزی بخشی، یہ سب دیا، اس کے عوض بندوں نے کیا پیمنٹ کیا؟ کیا دیا تھا بابا کہ آنکھ دے دی؟ کیا دیا تھا کہ کان دے دیے؟ کیا دیا تھا کہ ہاتھ پیر دے دیے؟ کچھ دیا تھا خدا کو پہلے پیمنٹ کیا ہے؟ نہیں نا، یہ سب فضل ہے نا، تو جب یہ فضل ہے تو وہ بھی فضل ہے، یہ بغیر اگر کسب کے دیا تو وہ بھی انشاءاللہ کسب تک بہانہ ہوتا۔ فرماتا ہے ایمان والو اعمال صالحہ کرتے رہو تاکہ بہانہ ہو جائے، تمہاری بخشش کا بہانہ بن جائے، اس کی بنیاد تقیہ نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے تمہیں دونوں کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، آمین۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ دائمۃ ابدا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آؤ، ایمان والو اسلام میں مکمل آؤ، یا یوں کہہ لیجئے اے ایمان والو اسلام تمہارے اندر پورے کا پورا آئے، ادھورا اسلام نہ تم قبول کرو نہ لاؤ، نہ ادھورے اسلام میں جاؤ، کمپلیٹلی اپنے آپ کو اسلام کے سپرد اور حوالے کرو۔ اسلام کے سپرد اور حوالے کرنے مطلب یہ ہوتا کہ تمہارا خیال، فکر، ذہن، طبیعت، سوچ، فکر سب پر ایک ہی بات کا تصور غالب رہے، اللہ اس کے رسول کا۔ یاد رکھیں مومن تو سے کہتے جس کے خیالوں میں بھی رسول خدا علیہ السلام، بے شک، جس کی فکر میں بھی ہوں، جس کی سوچ کا محور حضور ہوں، جو گنبد خضرا کو سوچے، مدینہ منورہ کا خیال کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو سوچے، جو یہ سوچے وہ مسلمان، بے شک، جس کے فکر کا مرکز مصطفیٰ، محور خیال رسول اللہ، بے شک، جس کے تصورات کے مرکز جامع شخصیت نبی کریم علیہ السلام، وہی مومن، کیونکہ اسلام مکمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے، بے شک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اسلام ہے۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے حضور تک جانا ہوگا، اسلام کو سمجھنے کے لیے حضور سے ملنا ہوگا، اسلام کو جاننے برتنے سمجھنے کے لیے حضور کے علاوہ کوئی چارہ ہے نہ راستہ ہے نہ طریقہ ہے، پوری حیات طیبہ اسلام ہے۔ قرآن کریم میں تو کہتا ہوں آپ سے کہ اگر قرآن سمیٹ دیا جائے تو 30 پارہ ہے، بے شک، سبحان اللہ، 2 جلدوں کے بھی 30 پاروں میں سمٹ جائے وہ قرآن ہے، اور پھیل جائے تو محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن سمٹے تو 30 پارہ اور پھیلے تو حیات مصطفیٰ علیہ السلام ہو جائے۔ بے شک، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ رول ماڈل شخصیت نبی علیہ السلام کی ہے، دنیا کے لیے معیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مومن سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دکھی نہ ہو، غمزدہ نہ ہو۔ اپنے حالات پر صدمہ ہے نا کہ مسلمان دنیا میں پٹے ہوئے ہیں، کہیں عزت کے ساتھ سر اٹھا کے نہیں چلتے، کہیں امریکن مارتے ہیں، کہیں برٹش مارتے ہیں، کہیں یہودی مارتے ہیں، اپنے وطن میں ابنائے وطن مارتے ہیں، کہیں سر اٹھا کے چلنے کی نوبت نہیں آتی۔ اتنا بڑا جرم ہو گیا مسلمان ہونا؟ نہ بابا، مسلمانوں کو کوئی نہیں مارتا، یہ تو ہم ڈمی لوگ ہیں، ڈمی مسلم، ڈمی سمجھتے ہو نا، جو اسلام اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان، سو کالڈ مسلم، مسلمان کہتے ہیں خود کو، بٹ یہ عند اللہ عند الرسول۔ میں ایک مثال سے دوں گا انشاءاللہ، آپ کو سمجھا دوں گا کیا ہوتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر بڑا بادشاہ گزرا ہے، مغلوں کا یہ آخری تاجدار ہے جس کی حکومت تقریباً 52-53 سال رہی ہے۔ اکبر کے علاوہ یہ سب سے بڑا تاجدار جس کا زمان حکومت 50 سال سے زیادہ ہے، above 50 years۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر، دانا بینا،
نہایت عاقل اسلام پرور بادشاہ تھا. اسے بادشاہ کہیں تو طبیعت خوش ہوتی کہ اسلام میں ایسے ہی بادشاہ تھے جو ٹوپی سل کر کے رشت پالتے تھے. آج کے ان بادشاہوں کی طرح نہیں جو سعودی عرب میں ہیں, قطر و بحرین میں ہیں, 2-2 ٹن کے بادشاہ کہ نہ اٹھ سکے نہ اٹھائے جا سکے. سونے کی گاڑیوں میں چلنے والے, ہیلی کاپٹروں جہازوں میں اڑنے والے, امریکیوں کے آگے سجدہ کرنے والے, معاذ اللہ, یہ بادشاہ نہیں تھے. یہ تو کلنک لوگ ہیں, مسلم معاشرے پر تھوکا ہوا داغ ہے. میں حیدرآباد سے دہلی آ رہا تھا, میرے ساتھ ایک صاحب سیٹ پر تھے, انہوں نے مجھے سلام کیا, وعلیکم السلام. تو آج کل سلام تو سب کرتا بھائی, کوئی پتہ نہیں چلتا مسلمان ہے کہ نہیں ہے. السلام علیکم, وعلیکم السلام. ہم چپ ہو گئے, کیا کریں گے, پتہ نہیں کون صاحب کہ آپ کا تعلق چچا شریف سے. میں نے کہا یہ غیر مسلم تو نہیں, کتنی بات ڈیپ میں جاننے والا تو یہ مسلمان ہی ہو سکتا. میں نے کہا جی میرا تعلق خاندانی کے چچا مقدسہ سے. جی 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 جی. آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا میرا تعلق گجرات سے, میرا نام شبیر مدنی ہے. اچھا اچھا, شبیر مدنی, ٹھیک ٹھیک. پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا دہلی, دہلی سے لکھنؤ. آپ؟ ان کا دہلی, دہلی سے ریاض. اچھی وہیں کام کرتے ہیں؟ جی. کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کی عادت ہے نا وہ پورا شجرا پوچھتے ہیں. یہ امریکن یا انگریز کسی سے بات نہیں کرتے, خاموشی سفر کرتے ہیں. ہم لوگ خاموش رہ ہی نہیں سکتے, سوال ہی نہیں. اگر بغل والے کو پوچھ نہ لے کہ آپ پورا اس کا پوری معلومات لیتے, کہاں جا رہا, دھندا کیا, بزنس کیا, کچھ تو رشتے طے کر لیتے وہی ٹرین. تو بھیا اللہ معاف کرے, ہم نے بھی ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ وہاں کچھ کرتے ہیں کیا؟ میں سروس کر رہا ہوں. کیا سروس کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سب فالتو سوالات تھے, لیکن طبیعت نہیں مان رہی تھی, عادت ہندوستانی ہوں تو کر رہا تھا. کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں شیف ہوں. اچھا اچھا, کسی ہوٹل میں؟ نہیں. پھر رائل فیملی میں؟ اوہو, کنگ فیملی میں؟ جی ہاں. ویری گڈ. کس کے ہیں؟ ان کا پرنس عبداللہ. اب جو بادشاہ صاحب ہیں تب پرنس تھے, یہ فہد زندہ تھا. اچھا, تو اب ہماری طبیعت اندر سے بے قرار ہونے لگی. ہم نے کہا بھائی ایک بات آپ سے پوچھیں. یہاں پوچھیے. میں نے کہا اسلام کی پوزیشن وہاں کیا ہے, جو مرکز اسلام ہے, مصدر اسلام جہاں سے اسلام نکلا, کیا پوزیشن ہے؟ انہوں نے کہا نمک حرامی ہوگی, اگر میں کچھ کہوں گا تو نمک حرامی ہوگی, لہذا ٹو بی سائلنٹ. خاموشی اچھی چیز ہے, کچھ نہ کہنا, نو کمنٹ. اچھا, تو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. ہم نے کہا ایک بات آپ سے پوچھیں ایمانداری کے ساتھ, آپ بتائیں گے کہ اسے ہندوستانی مسلمان تو ہم لوگ تو غریب مسلمان ہیں, ہمارے پاس تو پیسہ ویسا نہیں ہے, ایک چھوٹی سی پونجی ہے, وہ ہے اللہ رسول کی محبت. بے شک, سبحان اور اللہ. کوئی دولت تو ہمارے پاس نہیں دکھانے سنانے کے لیے, اور یہ سرمایہ جو ہمارے پاس ہے یہی ہمارا سرمایہ آخرت ہے. نہ ہمارے پاس نماز ہے, نہ روزہ, نہ تلاوت, نہ قرآن, نہ احکامات شریعہ کی پاسداری, نہ پابندی. ہاتھ جوڑ کر مالک کے سامنے کھڑے ہیں, الہی تیرے نبی کلمہ پڑھتے ہیں, محبت کرتے ہیں. عمل تو نہیں کر پاتے پر محبت ہمارے دل کو, تو جاننے والا علیم و خبیر ہے, ہمارے دل کا حال تجھ پر ظاہر ہے. الہی تیرے محبوب کے نام پر دل دھڑکنے لگتے ہیں. بے شک, سبحان اللہ. میں تمہیں بتاؤں تو مست ہو جاؤں انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ سب سے تعجب والا ایمان کس کا ہے, جس کے ایمان پر تعجب کیا جائے. ان کا یا رسول اللہ فرشتوں کا. کہا فرشتے تو ایمان والے ہیں ہی ہیں, وہ فرشتے ایمان کے سوا کیا تلاش کر سکتے ہیں, ان کے لیے تو ایمان ہی ایمان ہے. تو کہا یا رسول اللہ انبیاء کا ایمان. فرمایا وہ تو انبیاء تو ایمان کی دعوت دینے والے ہیں, ان کا ایمان تعجب میں کیسے ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا پھر ہمارا ایمان. تو حضور نے فرمایا میرے سامنے, تمہارے سامنے تو میں رہتا ہوں, چاند کے ٹکڑے تم نے دیکھے, سورج کو پلٹتے دیکھا, درختوں کلمہ پڑھتے دیکھا, کنکریوں کلمہ پڑھتے دیکھا, میرے ساتھ تم ہر جگہ ہو, تو تم نے تو میری صحبت پائی, تو تمہارا ایمان تعجب میں کیسے ہے؟ تو صحابہ چپ ہو گئے. یا رسول اللہ پھر آپ بتا دیں کس کا ایمان؟ فرمایا جب صدیاں بیت جائیں گی, زمانے گزر جائیں گے, میں نہ رہوں گا دنیا میں, صرف میری قبر رہے گی, صدیاں بیتیں گی, پھر ایسے مسلمان پیدا ہوں گے جو صرف میرا نام سنیں گے, مجھے دیکھا نہ ہوگا, میری صحبت میں نہ ہوں گے. بیان کرنے والا جب میری شکل و صورت, میرے سیرت کو بیان کرے گا تو مجمع لگا کے بیٹھ جائیں گے, نعرے بلند کریں گے, ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے گنگو جمن جاری ہو جائیں گے. ان کا ایمان ہے تعجب والا ایمان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. تو ہم بدکاروں کے بارے میں آقا کریم نے فرما دیا ان کا ایمان جو مجمع لگا کے بیٹھیں گے حضور کا ذکر سننے کے لیے. صحبت نہیں ملی, آنکھیں نمناک ہو جائیں, دل روشن ہو کے ٹھنڈے ہو جائیں. یا رسول اللہ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میرے دہن کے لیے. سبحان اللہ. ایسی کیفیت ہو جائے. تو میرے بھائی
وہ کیفیت ان ہندوستانی مسلمانوں کی ہے. ذرا یہ بتائیں کہ پرنس عبداللہ صاحب تو وہاں کے پرنس ہیں, رائل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, کچھ ان کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کا اسلام کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ شاہ صاحب ہو, سید صاحب ہو, اور میرا خاندان کچوچا شریف سے بیعت ہے, تو میں آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا, لیکن پوری بات بھی نہیں بتاؤں گا, نمک حرامی ہوگی. ایک فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں, مجھ سے پرنس نے کہا ان کی 89 کی سالگرہ تھی, پرنس عبداللہ کی 89, اس کی سالگرہ تھی, 300 مہمانوں کا کھانا بننا تھا. 300 guests are invited in the holy family, means royal family. وہاں تھے 300 مہمان, ان کا کھانا بننا تھا. مجھے بتایا گیا تو 78 ٹائپ آف دی فوڈس, 78 قسم کے کھانوں میں کانٹیننٹل, میکسیکن ڈشز, چائنیز, عربین ڈشز, لیبنانیز اور الگ جگہ جو رہتی ہوں وہ سب تھی. اور اسکواش شمپین شراب آتی ہے, شمپین, یہ پرتگیز شراب سب سے مشہور پورچگل کی ہوتی ہے. شمپین, اسکواچ, شمپین شراب 230 سال پرانی, جتنی پرانی شراب ہوتی ہے اتنی قیمت ہوتی ہے, وہ مہیا کی گئی. 300 مہمانوں میں 100 کے قریب لوگ تھے امریکن, برٹشز, یورپینز, جو ایمبیسڈر تھے, ایمبیسی کے لوگ تھے, وہ لوگ تھے, اور 200 رائل فیملیز کے لوگ تھے. شاہ صاحب اگر انہوں نے کھانا ایسے چاٹا ہوتا نا انگلی سے ایسے تو ان کے پیٹ بھر جاتے. یقین کریے سب ڈسٹ بن میں گیا. یہ وہ ٹائم ہے جب صومالیہ میں 8 لاکھ مسلمان ایڑیاں رگڑ کے بھوکے مر گئے. اللہ, یہ اسلام ہے, اسی کی امانت ہے, اسی کو کہتے ہیں خادم الحرمین. اگر یہ خادم الحرمین تو حادم الحرمین کون ہے؟ یہ خادم الحرمین ہے تو حادم الحرمین کون ہے؟ کوئی خادم الحرمین نہیں ہے. These are only title, یہ صرف جھوٹے پروپیگنڈے ہیں. خادم الحرمین وہ تھے ابو بکر صدیق, سبحان اللہ, بہت وہ تھے خادم الحرمین. بیوی سے پوچھا گھر میں آئے کون؟ ایمان لانے سے پہلے 80,000 تولہ سونا موجود تھا. پورے بھیمنڈی میں نہیں ہوگا کسی کے پاس, بمبئی میں نہیں ہوگا, سناروں کے پاس نہیں ملے گا ایک ساتھ 80,000 تولہ سونا. اتنا سونا تھا. ایمان لائے سب نبی پر قربان کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خدا کی قسم ایک حبہ نہیں رکھا اپنے گھر میں. بیوی سے پوچھا کچھ میٹھا ملے گا, کھانے کی خواہش بہت ہے. بیوی کا دل مل کے رہ گیا. یا اللہ, کجا وہ وقت تھا کہ ان کے دسترخوان پر ہزاروں طرح کے کھانے سجتے تھے, آج وہ وقت آ گیا کہ میٹھے کو ترستے. مسلمانوں اس طرح سننا, خادم الحرمین کون ہوتا؟ یہ امیر المومنین حضور علیہ السلام کا پردہ ہوا, اور یہ پہلے خلیفہ حضور علیہ السلام کے. 6-7 مہینہ اس واقعے کو گزر گیا. گھر میں آئے, کھانے کے وقت تو میٹھا رکھا تھا, خوش ہو گئے دیکھ کر. بیوی سے پوچھا کہ یہ میٹھا کہیں سے آیا ہے؟ کہا نہیں, ہم نے بنایا. آپ نے؟ کہاں سے؟ کہا جو بیت المال سے ہمیں ملتا راشن, جو راشن ملتا نا اس میں سے ایک ایک قطرہ گھی ٹپکاتے تھے, تیل ٹپکا کے 7 مہینے میں اتنا گھی روغن یا تیل کیا, اور اتنا ہی شکر جو ہمیں ملتی تھی, گڑ میٹھا, وہ جمع کیا, تب جا کر یہ میٹھا تیار کیا کہ آپ کھا لیں. فرمایا ہٹاؤ, یہ جائز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ آتا تھا, اس کے بغیر بھی کام چل سکتا تھا. یہ ہے خادم الحرمین. یہ 2-2 ٹن کے سلطان جو ہیں یہ خادم الحرمین ہیں. یہ خادم امریکہ, خادم البرطانیہ, خادم الیہودیہ, یہ ہے. یہ اسلام کے خادم نہیں ہیں. حرمین کے خادم ویسے ہوتے ہیں. ان کا تیور دیکھیں کہ فاروق اعظم ہیں, خدا کی قسم, جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کی وحییں اتاری. وہ عمر فاروق بیٹھے کنکر چنتے روتے ہیں. کسی نے پوچھا امیر المومنین یہ کنکر چن کے رو کیوں رہے؟ فرمایا کاش عمر کنکر ہوتا, کاش عمر پتھر ہوتا, اس سے محاسبہ ہوگا, ان سے احتساب نہیں ہوگا. اے کاش میں خدا کے سامنے حساب دینے کے لائق کھڑا نہ ہو پاتا. خادم الاسلام کا تصور جو تھا وہ تو امام ربانی کہتے ہیں مسلمان قبروں میں ہیں, اسلام کتابوں میں ہے. اب تو ہم لوگ ڈمی لوگ ہیں. اب ڈمی سمجھا رہا ہوں آپ کو. اورنگزیب عالمگیر, ان کے دربار میں ایک شخص آیا, اس نے کہا سرکار سلام عرض کرتا ہوں, میں بہروپیہ ہوں. بہروپیہ, ہاں بہروپیہ سمجھتے ہو آپ؟ سمجھتے ہو بھائیو؟ یو پی کے لوگ سمجھتے ہوں گے, جو روپ بھرتا ہو نیا نیا میک اپ کر کے, نئے آج کل تو بہت بہروپی ہیں, تو بہروپ جو بھرتے ہوں ویسا میں بہروپیہ ہوں. اچھا تو کیا چاہے؟ تو کہا مجھے آپ پہچان لیں, اب میں بہروپ بھر کے آؤں گا, اگر آپ پہچان گئے تو میرا فن کچا, اور نہیں پہچانے تو پھر مجھے انعام. کہا ہاں ٹھیک. وہ 2-4 مہینے بعد آیا, کوئی بہروپ بھر کر آیا.
حاضر ہوا دربار میں. سلطان نے کہا تم وہی تو ہو جو اس دن آئے تھے؟ کہا حضور وہی ہوں. لوٹ گیا, باپ سے کہا بابا میرا فن پکا نہیں ہے. کیوں؟ کہا پہچان لیا سلطان, ابھی تم میک اپ کرو میرا. باپ نے پھر کچھ دن ٹرین کیا, میک اپ کیا, بھیجا. پھر پہنچے, سلام عرض کیا, کہا تم وہی تو ہو جو اس دن آئے تھے اس گروپ میں؟ واپس ہوا, اپنے باپ سے کہا تمہارا بھی فن نہیں چل سکا, کیا ہوا؟ پہچانا؟ کہا پہچانا. کہا چلتے استاد کے پاس. استاد نے بھی میک اپ کیا. کہا ارے جاؤ, تجھے ایسا بنا لوں تیری ماں نہ پہچانا. کہا استاد بناؤ, کچھ انعام ملے. لے گئے. پھر اورنگزیب نے کہا تم فلاں تو ہو. بات ختم. تینوں بار پہچان لیا, نہیں نام ملا, بات ختم ہو گئی. اس کے 10-12 سال کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد سلطان اورنگزیب عالمگیر گولکنڈا قلعہ, یہ دکن جہاں اس کا انتقال ہوا, وہ فتح کرنے نکلا. گھیر کے رکھا تھا, 6-7 مہینے گزر گئے, فتح نہیں ہو رہی تھی. کسی نے کہا درویش رہتا ہے پہاڑوں میں, دعا کروا لیجیے ابھی کام ہو جائے گا. تو اس کا عقیدہ تھا, پہلے مسلمانوں عقیدہ تھا بادشاہوں کا. یہ جھگڑے تو اب شروع ہوئے. اورنگزیب کے زمانے تک جھگڑا نہیں تھا, بہادر شاہ ظفر تک جھگڑا نہیں تھا. میں اب بھی کہتا ہوں, حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا وصال 1832-33 میں ہوا ہے. اس سے پہلے ہندوستان میں صرف 2 فرقے تھے, شیعہ اور سنی. تیسرا کوئی فرقہ نہیں تھا. اگر میں تاریخ کی روشنی میں علی وجہ البصیرت پورے اعتماد سے کہتا ہوں, شاہ صاحب سے پہلے کوئی فرقہ دکھلا دو شیعہ سنی کے سوا, تو ہم دیکھیں آپ کتنے علم والے ہو. یہ سب بات کی پیداوار ہیں, جتنے سب بات کی پیداوار ہیں. نام الگ الگ رکھ کر کے ہیں, بٹ دے آر کمپلیٹلی آفٹر شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اس سے پہلے نہیں ہے یہ لوگ. تو عقیدہ تھا بزرگوں پر. اورنگزیب گیا, ملا, دعا کی درخواست کی. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا گولکنڈا قلعہ فتح نہیں ہو رہا. ہاتھ اٹھائے, ربنا, میرے رب اس بادشاہ کو جو مسلمانوں کا ہمدرد و بے خواہ غالب کر دے. اللہ نے غالب کیا, فتح یاب ہوا. جب فتح یاب ہوا اور نظام حکمرانی درست کر گیا تو اپنے وزراء سے کہا کہ مجھے شاہ صاحب سے ملنا, درویش سے خدمت کروں گا ان کی. چلو مل کے آتا ہوں, شکر کروں گا. آیا, بیٹھا. کہا شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کا وجود مسلمانوں کے حق میں رحمت ہے, آپ کی دعا سے اللہ نے مجھے غلبہ دیا, کیا خدمت کروں؟ کہا مجھے پہچانا؟ کہا کون ہوں؟ کہا وہی بہروپیہ. اوہو, وہ جو دبائے تھے وہ؟ کہا وہی ہوں. آج تو آپ نہیں پہچان سکے؟ کہا بالکل نہیں پہچانا. بولو کیا انعام چاہتے ہو؟ تو رو پڑا. کہا آپ کچھ نہیں چاہیے. بات یہ تھی سلطان, جب تم نے مجھے پہچان لیا تو مجھے چوٹ لگی کہ میرا فن کچا, میرے باپ کا فن کچا, استاذ کا فن کچا. تو میں بھاگ آیا اس علاقے سے, اس جنگل میں, اور یہاں بیٹھ کے کیا کروں؟ تو میں نے کیا کیا, بزرگوں کے صوفیوں کے طریقے سے اللہ اللہ کرنا شروع کیا. مکاری کی, مکر کیا, اللہ اللہ ایسے تصویر پڑھتا تھا. رفتہ رفتہ اللہ اللہ میں دل لگا. سبحان اللہ. رفتہ رفتہ اللہ اللہ میں دل لگا. جب دل لگا تو پھر دل لگ گیا. سبحان اللہ. اب جب دل لگ گیا تو پردے ہٹ گئے. جب پردے ہٹ گئے تو میرا رب مجھے اپنے جلووں کے ساتھ دکھا. سبحان اللہ. اس کی تجلیاں دیکھی میں نے, تو اب عالم یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اب مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتائیے, میں تو اپنے رب کو پا کر ساری دنیا سے بے نیاز ہو گیا. سبحان اللہ. تو میرے بھائی, اگر کوئی بہروپیہ ہو کر کے اللہ اللہ کرے تو اس مقام پہ پہنچتا ہے. ہم اگر مسلمان بہروپی ہی بھر لیتے, نبی علیہ السلام کی اتنی ہی غلامی کر لیتے, یا رسول اللہ آپ کی وہ پیروی تو نہیں کر سکتے جو صحابہ نے کی, پر یا نبی اللہ جو ہم سے بن پڑتا آقا ضرور کریں گے, جو بن پڑتا آقا ضرور کریں گے. ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے, کسی کو رسوا نہیں کریں گے. اللہ ہماری زبان کو فتووں سے محفوظ رکھے کہ ہم دوسروں کو مشرک و بدعتی نہیں کہیں گے, دل آزاری, دل دکھانے والے کام نہیں کریں گے. اتنا نہیں کر لیتے تو شاید ڈمی مسلمانوں کی فہرست سے نکل جاتے. کچھ تو لگتا کہ ہمارے پاس اسلام ہے, کچھ تو لگتا ایمان. میں سمجھاتا ہوں کہ جس مذہب کو ہم ماننے والے ہیں اس کی حیثیت کیا. درود پاک پڑھ لو. صلی اللہ علیہ نبی علیہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ. آپ مجھے بتا دیجیے گا, جو ہم بند کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں. آپ حضرات دیکھ لیں, یہاں کی نوک و پلک آپ درست کریں. جو حضرات ذمہ داران بیٹھے انہیں پتا ہوگا. ہم تو گفتگو اپنے بھائیوں سے کر رہے ہیں جہاں تک سمجھتے ہیں کہ اسلام کی صحیح روح آپ تک پہنچائیں. ٹائم کا جہاں تک سوال ہے آپ کہہ دیں, ہم بند کر دیں گے. درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی حضرات محترم,
ہم لوگ گفتگو یہ کر رہے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں، سمجھیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے کچھ فرائض ہیں کچھ ڈیوٹیز ہیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے اللہ سے سب مانگتے ہیں، اولاد خدا سے، بال بچے اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا ایک بات اور تھوڑی سی کلیئر کروں، سر درد ہوتا کبھی ہوتا ہے کیا لیتے ہیں؟ ہاں دوا کیا سمجھ کے لیتے ہیں؟ دوا میں شفا یا خدا میں شفا؟ ہلو، سر درد ہوتا ہے کیا لیتے ہیں؟ میڈیسن، دوا لیتے ہیں نا۔ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ شفا اس دوا میں ہے یا خدا میں؟ بولیے، دوا صرف ذریعہ ہے نا، خدا نہیں ہے۔ دوا صرف بولیے ذریعہ ہے، خدا نہیں ہے۔ ایسا عقیدہ کسی کا ہے؟ ایک ڈاکٹر ہے جو مسلمان مومن نہیں ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، کوئی بھی ہے، آپ کہتے ہیں کسی کو بیمار دیکھا، کسے دکھا رہے ہو؟ فلاں کو، ارے اسے دکھاؤ، اس کے ہاتھ میں شفا ہوتی ہے۔ شفا ہاتھ میں، بولیے شفا ہاتھ میں، شفا کس میں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار پڑتا ہوں تو رب شفا دیتا ہے۔ شفا کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس ہے۔ رب کی شفا کہاں ظاہر ہوئی؟ اس ہاتھ میں۔ رزق کون دیتا ہے؟ بولیے، نوکری کیوں کرتے؟ رزق کون دیتا ہے؟ بولیے، اللہ تعالیٰ نا۔ بزنس کیوں کرتے ہیں؟ یہ پٹھان صاحب شوٹنگ کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ تو فکس ہوا ہوگا نا۔ تو ذریعہ ہوتا یہ، آپ کہتے ہیں ذریعہ ہے، یہ تھرو ہے، یہ میتھڈ ہے، یہ ہم کے حکم دیا گیا ہے، اسباب ہیں، سبب سے متعلق رہو، سبب سے متعلق رہو، یہ حکم الہی ہے۔ دوائیں لو، عقیدہ خدا پر ہے، ذریعہ دوا کیا ہے؟ عقیدہ خدا پر ہے، ذریعہ عقیدہ خدا پر ہے، ذریعہ زمین ہے، کاشت کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، مٹی ہموار کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، ڈالنے کے بعد کہتے ہیں مولا ہم نے اپنا والا کر دیا، فرماتا تو نے اپنا کیا، اب ہمیں دیکھ ہم کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر قدرت کا ظہور ہوتا ہے، وہ زمین جو لوہے کے پھارے سے نہ چیری جائے اس کو پودا چیر کے باہر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شان خلاقی کا ظہور ہوتا ہے، یہ دیکھ تیرا عمل تو نے کر دیا، اب اپنے رب کی شان رحمت و کریمی دیکھ۔ سبحان اللہ۔ تو ذریعے ہوتے نا، تو اگر دوا لی اور دوا کھا کر کے شفا ہو گئی، کسی نے کہا دوا تھی ہم نے سیریڈون کھایا اچھے ہو گئے، تو مشرک ہے یہ؟ کیوں بھائی یہ شرک ہے؟ دوا لینا شرک ہے؟ بولو بھئی اگر ہاں ہوں تو کرو۔ دوا کھانا شرک ہے؟ نہیں ہے نا، کیونکہ دوا ذریعہ ہے، دوا خدا نہیں ہے۔ دوا آپ نے کہا نا مجھے شفا ہو گئی، کس سے؟ فلاں دعا سے، فلاں دوا سے۔ تو دوا جو ہے ذریعہ ہے، خدا نہیں ہے۔ تو ذریعہ کوئی شرک نہیں ہوتا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہے نا، بولیے دین کس کا ہے؟ اللہ کا اسلام کس کا دین ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجا نا، ذریعہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام ذریعہ نا، تو حضور ذریعہ ہے، حضور کو مانا تو یہ شرک ہے؟ بولیے ذریعہ شرک ہے؟ نہیں ہے نا۔ اب ایسے ہی کوئی مسلمان اجمیر چلا گیا اور عرض کی مولا میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد عطا کر دے، میری دعا تیرے حضور ہے، وسیلہ اس مرد بزرگ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر میں تیری بارگاہ میں کوئی مقام نہیں رکھتا تسلیم ہے، پر یہ مرد خدا تیری بارگاہ میں مقام رکھتا، الہی اس کے وسیلے سے مجھے اولاد دے دے۔ تو اولاد مل گئی، دیا خدا نے، ذریعہ خواجہ صاحب بن گئے۔ تو یہ شرک کیوں ہو گیا بھائی؟ میرے بھائی نہ دوا سے شرک ہوتا ہے نہ خواجہ سے شرک ہوتا ہے، یہ تو عقیدے کا فساد ہے۔ مولا تعالیٰ صحیح سلامتی کے راستے پر قائم رکھے۔ آمین۔ گزارشات ہی ہو رہی تھی، بات کی جا رہی تھی کہ مسلمانوں کو اسلام نے کیا کچھ دیا تھا اور آج ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے۔ نمازیں ہیں، جھگڑے ہیں، نمازیں ہیں، جھگڑے ہیں، مسجدیں ہیں، ان پہ نام ہے، مسجدوں کے نام اہل حدیث مسجد، مسجد اہل سنت ہے نا۔ آپ تلاش کریں گے، میں تو تعجب کرتا ہوں، ایک جگہ گورکھپور جلسہ ہو رہا تھا میرا، وہاں کی مسجد میں تبلیغی جماعت کے لوگ کا ہیڈ کوارٹر تھا، وہ انہوں نے تالا بند کر دیا کہ یہاں کوئی نہ وضو کرے نہ آئے مسجد میں۔ تو مجھے رنج ہوا، مجھے افسوس کی بات ہے، ہمارے گھروں میں خدا حاکم نہیں ہے، معاذ اللہ، ہمارے گھروں میں خدا حاکم، پر خدا کے گھروں میں ہم حاکم ہیں۔ گھر اللہ کا، تالا ہمارا، الیاذ باللہ من ذالک۔ کس منہ سے خود کو مسلمان کہتے؟
کس منہ سے خود کو مومن کہتے ہیں؟ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان وہ تھے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد، رئیس المحدثین، ائمہ حدیث میں بلند ترین مرتبے والے حضرت عبداللہ بن مبارک تابعین کی جماعت میں ہے، تبع تابعین کی۔ حج بیت اللہ کو آئے، حج کیا، مطاف شریف میں حرم پاک میں آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، تسبیح پڑھ رہے تھے، آنکھ لگ گئی، تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ دو فرشتے نورانی آئے اور آپس میں کہتے ہیں کہ اس سال اتنے حجاج آئے حج کرنے، سب کا حج اللہ نے قبول کیا اس آدمی کے ذریعے جس نے حج کا ارادہ کیا اور نہیں آیا۔ بے شک حج کا ارادہ کیا اور نہیں آیا، اس کے وجہ سے اللہ نے سارے حاجیوں کا، جس میں عبداللہ بن مبارک تھی، وہ دور ہے جو چاند اور سورج کا دور ہے، آفتاب و ماہتاب کا دور ہے، خیر قرن ہے جس کو حضور نے کہا یہ خیر قرون میں سے زمانہ بہترین ہے، وہ زمانہ۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ دوسرے نے کہا کہ ابن مبارک کو بتاؤ کہ وہ کون ہے جو حج کے ارادہ کر کے نہیں آیا، تو انہوں نے کہا یمن کا شہر صنعا ہے، صنعا کے شہر میں ایک محلہ ہے پن بھروں کا، بھشتیوں کا، اس محلے کا رہنے والا ایک پن بھرا بھشتی ہے جس کا حج کا ارادہ تھا اور نہیں آیا، اس کی وجہ سے اللہ نے حج قبول کیا۔ مبارک کہتے ہیں کہ میں نے جب ارکان حج پورے کر لیے، مدینہ حاضر ہو گیا، تو گھر جانے کے بجائے سیدھے یمن گیا، شہر صنعا پہنچا تو میری آمد سے پہلے میرے آمد کی خبر ہو گئی، تو ائمہ یمن میرے استقبال کو نکلے، شہر صنعا کا حاکم امیر استقبال کو نکلا، علماء، مشائخ، صوفیاء سبھی آئے۔ میں نے کہا میں تم سب سے تو ملاقات کر کے خوش ہوں، پر مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے جو بھشتی ہے، یہاں بھشتیوں کا محلہ کون ہے؟ علماء حیران، محدثین حیران، کسی بھشتی سے عبداللہ بن مبارک کا کیا رشتہ، کیا تعلق ہے؟ نہ شاگرد ہے، نہ استاد ہے، نہ ساتھی ہے، نہ پڑوسی ہے، اس سے کیوں ملتے ہیں؟ پوچھتے پوچھتے محلے پہنچے تو لوگوں سے پوچھا، جم غفیر ساتھ چل رہا، علماء بھی، مشائخ بھی، بھشتیوں کے محلے غریبوں کا محلہ تھا، دیکھ کے حیران ہو گئے، الہی یہ آفتاب و ماہتاب ہمارے محلے میں کہاں سے آ گئے؟ پوچھا بھائی تمہارے محلے میں کوئی شخص ایسا جس نے حج کا ارادہ کیا اور نہ گیا ہو؟ کہاں ایک جھوٹا ہے، ایک جھوٹا ہے۔ کون ہے وہ؟ کہا وہ رہتا ہوں گھر میں ہے، نکلتا نہیں اب باہر، شرم کے مارے نکلتا نہیں، سب سے کہہ رہا تھا حج کو جا رہا ہوں، حج کو جا رہا ہوں، حج کو جا رہا ہوں، گیا ہوا کچھ نہیں۔ کہا مجھے اس سے ملوا دو، دستک دی، آواز دی، کون؟ کہا باہر آؤ، امام حدیث آئے ہیں، ائمہ حدیث کے امام آئے ہیں، باہر نکل، عبداللہ بن مبارک آئے ہیں۔ تو نام تو سنا ہوا تھا، عبداللہ بن مبارک، میرے وہاں؟ ہاں بھائی تیرے وہاں، باہر آؤ۔ آیا، دیکھا تو واقعی پورا مجمع، تو سپکا گیا، یا اللہ کیا خیر ہے؟ کہا جی کہیے۔ کہا اپنا ہاتھ لاؤ، ہاتھ دیا، بوسا دیا، تو اس نے چھینچا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کسی ادنا آدمی کو ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا سرکار، آپ ائمہ حدیث کے پیشوا ہیں، میں گنہگار گندا آدمی، میرے ہاتھ آپ اٹھائیں گے؟ کہنے لگے بتاؤ تم حج کو کیوں نہیں آئے؟ کہا یہ بتانے والی بات نہیں۔ کہا نہیں بتاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں، اس سال جتنے حجاج پہنچے ہیں، قطب، غوث، ولی، خواجہ، محدث، مفسر، فقیہ، فقہا، صوفیاء، مشائخ، علماء جتنے گئے ہیں سب کا حج تیرے صدقے میں قبول ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سن کے دہاڑے مار کے رویا، دہاڑے مار کے رویا، اندر گیا، سجدے پڑھ کے ٹوٹ کے بکھر گیا، الہی کسی بندے پر ایسی بھی مہربانی ہوتی۔ تب اس نے کہا امام آج بتاتا ہوں، ہاں میں نے حج کا ارادہ کیا، ایک ایک پیسے جمع کرتا تھا، بچوں کے پرورش کے بعد جو پیسہ بچتا تھا وہ رکھتا تھا کہ انشاءاللہ جب زاد راہ ہو جائے گا تو حج کو جاؤں گا۔ جب میرا زاد راہ 10-20 سال میں ہو گیا اور گھر کا سامان رکھ دیا اثاثہ، تب میں نے لوگوں سے کہا کہ اس سال میرا ارادہ حج کرنے کو ہے، اور اب یہ تھا کہ سواری خرید لوں تاکہ میں نکل جاؤں حج بیت اللہ کو۔ میرے پڑوس کے گھر میں گوشت کے پکنے کی خوشبو آئی تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ مانگ لاؤ۔ مسلمانوں اب تو ہمارا زمانہ بدل گیا، ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمانوں کے دل بڑے تھے، جھگڑے نہیں تھے، تب دل بڑے تھے، اپنے گھر کچھ پکتا تھا پڑوسیوں کا بھجواتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت پکتا تو عائشہ صدیقہ سے کہتے پانی بڑھا لو، عرض کرتی یا رسول اللہ کس لیے؟ کہا پڑوسیوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، اور اب پڑوسی اگر کھانے کے وقت آ جائے تو کھانا لگتا ہی نہیں، کینسل، فوراً گھر دیتے کس کے، کبھی ٹائم نہیں آیا آ کے چلا جائے تب،
ہیپوکریسی، اس کا نام دین رکھا ہے. دیکھو نا ہم لوگ کیسے لوگ ہیں. کوئی ملنے آیا کی ہول سے دیکھتے ہیں کون ہے وہ، فلان انکل ہے. مصیبت ہے، بلاؤ بلاؤ. یہ بھی چپکو آدمی جب دیکھو جب پہنچا رہتا، آئیے آئیے، یہ دیکھیے ابھی کیا کہہ رہا تھا اندر، باہر دیکھیے، آئیے آئیے آئیے، بہت دن بعد، آپ تو راستہ ہی بھول گئے. اب وہ غریب کہہ رہا کہ نہیں 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 ایسا نہیں ہے، ایسا میں آپ کو کیوں بولوں گا، ابھی میرے آپ بھائی ہو دوست ہو، کیا لیں گے ٹھنڈا گرم، یہی ہوتا نا. لے کے اچھا چلو، ارے نہیں بیٹھتے آپ، نہیں چلوں گا جلدی میں ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ شکر ہے گیا. That is hypocrisy. That is hypocrisy. یہ منافقت ہے، یہ اسلام نہیں ہے، بکواس ہے یہ، اس کا اسلام سے کوئی تعلق و سمبند نہیں ہے. اسے کہتے ہیں ہپوکریٹ، منافق، جھوٹا، ڈبل چہرے والا، اندر کچھ باہر کچھ. مسلمان جو اندر وہی باہر، بے شک سبحان، جو مسجد میں وہی بازار میں. حق ہے. مسجدوں میں اللہ اللہ، بازار میں گالیاں، یہ مسلمان ہے. تو کہا، میں نے کہا کہ پڑوس سے مانگ لو. مجھ سے ایک صاحب نے کہا فاتحہ کیوں کرواتے ہیں، کیا ضروری فاتحہ ہو جائے. میں نے کہا اچھا نہ ہو تو کیا فرض، اگر ہو گیا تو کون سا گناہ ہو گیا. بابا اگر ہو ہی گیا تو لاٹھی چل گئی، قتل خون ہو گیا. فاتحہ نہ ہوا ہے آپ نہ کرو، آپ کو نہیں جمتا نہیں مت کرو، جس کو جمتا کرنے دو اس کو. کیوں آپ پریشان ہو؟ فاتحہ اس کے گھر میں مٹھائی وہ لایا، پیسہ اس کا ہے، بیٹھا وہ ہے، پریشان آپ. بابا کچھ آپ کو گالی دے، فاتحہ برا برا کہے تو یہ آپ برا مانو. کس کے گھر فاتحہ ہو رہا؟ زید کے. سامان کس کا ہے؟ زید کا. مال کس نے لایا؟ زید نے. کس کا پیسہ خرچہ ہوا؟ زید کا. آپ کا ہے، پریشان ہو. میں آپ سے مانگا پیسہ نہیں، بس جی چاہ رہا پریشان ہونے کا، جی چاہ رہا پریشان ہو جاؤں. یہ جی چاہتا جھگڑا کرنے کا، آ بیل مجھے مار، آ بیل، ہاں یا کھڑے رہے میں تجھے مارتا ہوں. یہ ہیں ہم لوگ. بھائی کمال ہے، کسی کو آزادی. ایک آدمی بت پوجے، اسے نو پرابلم، پوجو بھائی، ہم سے کیا مطلب، پوجرا ہوگا. ایک آدمی نہ نماز پڑھے، خدا کو نہ مانے، کوئی جھگڑا نہیں. فاتحہ کر لیا، جھگڑا شروع. ارے بھائی سب سے برا یہی آدمی ہے جس نے فاتحہ اپنے گھر کر رہا. بھائی آپ کے گھر تو کر نہیں رہا. ہاں آپ کے گھر میں آ جائے لے کے پلیٹ کے فاتحہ پڑھوں گا، تب آپ بولے اے نکل ادھر سے. برابر بات ہے، صحیح بات ہے. اپنے گھر میں تو اس کو رائٹ ہے نا بھائی کہ اپنے گھر میں بھی آپ کا حکومت چلے گی. افسوس کی بات ہے. میں نے کہا فار ایگزامپل آج ہم کہاں کھڑے دیکھیے گا، اب بتاتا ہوں آپ کو اسلام کیا. بیل بجی، دروازہ کھلا، کون؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بات؟ یہ تھوڑا سا گھر سے امی نے دیا. کیا ہے؟ نیاز ہوئی تھی. اچھا ڈنر یا لنچ، کھانے پر دوپہر شام کو گھر والے جمع ہوئے، کھانا لگا، وہ اتنا پیالہ رکھ دیا گیا. یہ کیا ہے؟ زردہ ہے. کہاں سے ہے؟ پڑوس سے. ہمارے وہاں. ہاں کیوں؟ کوئی فاتحہ ہوا تھا، نیاز ویاز کیا تھا تو بھیجا اسپیشلی ہمارے گھر. ہاں بچہ ان کا لایا تھا بھائی. اچھا تم کچھ بناؤ، تم بھی بھیجو. بری بات، پڑوسی ہیں ان کا حق. تو یہ اتنا سا زردہ رشتے جوڑ دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اتنا سا زردہ رشتے جوڑ، کسی کا پیٹ نہیں بھرتا، کسی کا پیٹ نہیں بھرتا، مگر رشتے جوڑ دیتا ہے. اتنا سویٹ ہوتی ہے وہ رشتوں کو مضبوط کر دیتی ہے. یہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں. آپ تو رشتے توڑتے ہو لوگوں کے. ارے ایک بہانے سے اگر کسی کو آپ کچھ پہنچ جائے تو کیا تکلیف آپ کو ہے؟ کوئی کسی کو پوچھتا نہیں. تو میں نے کہا اپنے بچے سے کہ پڑوسی سے گوشت پکنے کی خوشبو آئی، گوشت مانگ لاؤ. وہ گیا، اس نے آ کے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حرام. مسلمان تو دونوں ہیں، حرام حرام، حلال حلال. ایسے کیسے اس کے لیے حلال ہمارے لیے حرام؟ اٹھ کر کے میں کھانے پر سے وہاں گیا. تو جب پڑوس میں پہنچا تو دیکھا میرا پڑوسی چرپائی پر ہے، جس میں صرف ڈھانچہ ہڈیوں کا، بدن پہ گوشت نہیں. میں نے کہا اللہ یہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس کی آنکھوں سے آنسو کے 2 قطرے ٹپک کے گر گئے. منہ نہیں بول سکا کچھ. اندر سے سسکیوں کی آواز آئی، اور آواز آئی بھائی معاف کرنا، تمہارا بچہ آیا تھا، گوشت تو پکا ہے ہمارے وہاں لیکن یہ ہمارے لیے حلال ہے، ہمارے پاس کچھ بچا نہیں، جو پیسے تھے وہ خرچ ہوئے، گھر کا سامان جتنا تھا ان کی دوا میں لگ گیا بیچ کر کے. آج چوتھا فاقہ تھا، برداشت نہیں ہوا تو ایک مردہ بکری پڑی تھی، وہ لائے ہیں، اسی کا گوشت پکایا ہے. اب جان پہ بن آئی ہے تو ہم کیا کریں؟ جان دینے سے تو نہیں ہو سکتا نا. کہنے لگے امام جب میں نے یہ سنا تو میرا دل اندر سے دکھی ہو گیا.
میں گیا سارا پیسہ لے کے آیا. میں نے کہا بہن یہ رکھو, مجھے حج کو نہیں جانا ہے, میرا پڑوسی اچھا ہو جائے یہی مجھے خوشی ہے. خدا کی قسم فرمایا تیرے اس عمل کو اللہ نے حج اکبر کے برابر کر لیا. سبحان اللہ, بہت خوب, بے شک. یہ عمل تیرا, تو یہ اسلام ہے. یہ اسے دین کہتے ہیں. دین یہ جو ہم لے کے چلتے ہیں, جو دین ہمیں سمجھایا جاتا ہے نا, وہ دین نہیں ہے. وہ تو دین کے نام پر فساد ہے, جھگڑے ہیں, گھر گھر لڑائیاں ہیں, فتنے ہیں. دین کے نام پر فتنہ کرنے والی قوتیں فتنوں مبتلا کرتی مسلمانوں کو, انتشار میں کرتی, گھروں گھروں کو بانٹ دیا, محلے محلے بانٹ دیے, مسجدیں مسجدیں بانٹ دی. اب بھی کہتا ہوں, انگریزوں کی آمد کے پہلے ہندوستان میں مسلمانوں میں ڈیوائڈ اینڈ رول نہیں تھا, نہیں تھا, نہیں تھا. یہ سب بات کی چیزیں ہیں. یہ مسلمانوں میں سارے جھگڑے بات کو کھڑے کیے گئے. تو دیندار مسلمان بھائیوں, اپنے ایمان کی سلامتی کے نام پر اللہ تعالیٰ سے دستگیری مانگو. اپنے ایمان کا محاسبہ. آدمی خود بستر پر لیٹے تو سوچے کہ میں نے سارا دن آج گزارا ہے, کتنے کام میرے زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے ہوئے ہیں, کتنے کام میں نے خدا کو خوش کرنے کے لیے کیے ہیں, اور کتنے کام اپنی ذات کے. اگر کوئی شخص ایسے اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی, اپنے آپ کا احتساب کرے, تو انشاءاللہ بہت جلد معاملات درست ہو سکتے ہیں. فرمایا گیا کہ تم غم نہ کرنا, تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم ایمان والے ہو. ایمان کی شرط تم پوری کر دو, باقی سارا کام اللہ کا. جیسے کسان ہل جوت کر کے دانا ڈال کر خدا پر تکیہ کرتا ہے, ویسے تم ایمان کے تقاضے پورے کر کے خدا کو دیکھو. جنہوں نے ایمان کے تقاضے پورے کیے ان کا مقام و مرتبہ دیکھ لو. قرآن میں ہم نے ان کی حفاظت کی صورتیں پیدا فرما دی, اور قرآن میں ان کا ذکر ہم نے کیا ہے. جن کا اہل ایمان کا. تو ایمانی تقاضے پورا کرو. اللہ تعالیٰ مجھے تمہیں دونوں کو ایمانی تقاضے سمجھنے اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو دیندار دوستو, بہترین بات تو یہ کہ انسان مسجدوں میں جائے, اذان سنے تو اللہ سے رشتہ توڑے, توڑے نے دوڑے, اللہ کی جانب دوڑے. ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑو, دوڑ لگاؤ. کہاں؟ خدا کے گھر کی طرف. کیسے؟ جیسے کہ نیاز مند جاتا, جیسے کہ نیاز مند. حضرت حاجی وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علاقے کے بزرگ ہیں, صاحب دل, عشق خدا میں مست تھے. مسجد کے سامنے جاتے, دروازے پہ کھڑے ہوتے, روتے, لوٹ جاتے. کسی نے کہا حاجی صاحب سے کہ شاہ صاحب آپ مسجد میں نہیں جاتے, تو رونے لگتے. کہتے وارث ابھی اس قابل نہیں ہوا ہے کہ اس گھر میں داخل ہو سکے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم تو گندے سندے لوگ ہیں نا. ہم سے ایک بات اور آپ سے کہہ دوں, ایک بات صرف سن کر کے انشاءاللہ گفتگو سمیٹ دے رہے ہیں. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ نمازوں میں خیالات آتے ہیں, تو نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟ یا ایک نمازوں میں لوگ خیالات لاتے ہیں یا خیالات آتے ہیں, تو ایسی نماز سے کیا فائدہ, پڑھ کے کیا ملے گا؟ دنیا بھر کے خیالات تو نماز میں آتے ہیں. آپ دیکھیں ایمانداری کی بات, آدمی کہاں ہے؟ سنیما دیکھتے ہوں گے کوئی لوگ, یا ٹی وی دیکھتے ہیں. لوگوں کے پسندیدہ پروگرام ہوتے ہیں, میچز آتے ہیں. جب میچز آتے ہیں تو لوگ سروس کو نہیں جاتے. آج انڈیا کا میچ ہے تو لوگ گھر بیٹھے. کانپور میں ڈکیتی ہو گئی, پتہ نہیں چلا بینک والوں کو. ہاں, ڈکیتی ہو گئی بینک میں, بینک والوں کو پتہ نہیں چلا, میچ دیکھ رہے تھے مست تھے بالکل. ہاں, یہ مارا وہ گیا, یہ لیا وہ دیا. کنسنٹریشن آدمی کا, آدمی کے دھیان وہاں رہتا ہے ٹوٹل. آنکھ کہاں گڑی ہے؟ پردے پر, اسکرین پر. کون کیا کر رہا, کون مار رہا, کون بالر ہے, کون بیٹسمین ہے. ایسے ہی سنیما دیکھنے والے ڈوب کر سنیما دیکھتے ہیں. وہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ جتنا بھی دیکھتے ہوں, فلی ٹائم دیتے ہیں. اس میں ان کا دماغ کہیں جاتا نہیں, ٹوٹل اسکرین پہ رہتا ہے نا. آدمی کہیں نہ کہیں سے اپنے آپ کو ڈیپلی, ٹیلی ویژن دیکھنے والے جو سیریل دیکھتے ہیں, سنیما دیکھتے ہیں, وہ بیٹھتے ہیں. کیا یہ دھیان, یہ خیال نماز میں بھی آتا؟ ایسے ہی ہوتا کہ نماز ایسے پڑھی جائے, دھیان کہیں نہ جائے. بولیے, نماز میں تو دنیا کا دھیان آتا, جو کہیں نہیں آتا وہ نماز میں آتا, جو کہیں نہیں آتا وہ نماز میں آتا ہے. تو پھر کیا کریں, نماز چھوڑ دیں؟ نہیں. ایک بات کہہ کر کے بات ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کہاں دی گئی؟ عرش الہی پر. روزہ, حج, زکوٰۃ, اور آپ دیکھ لیں فرائض خمسہ میں کلمہ کے علاوہ 4 چیزیں ہیں, نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ. 3 عبادتیں جو تھیں وہ دنیا میں دی گئیں, زمین پر دی گئیں. حج بھی, زکوٰۃ بھی, روزہ, تینوں احکامات. نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلایا, اور بلا کر وہاں یہ تحفہ دیا. 50 وقتوں کی نماز دی. کتنی؟ 50 وقتوں کی نماز. سرکار نے کوئی عذر نہیں کیا, لے کے واپس آ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات راستے میں, کہ رسول اللہ کیا ملا آپ کو اللہ کی طرف سے؟ کہا 50 وقتوں کی نماز کا میرا تجربہ ہے, آپ سے پہلے گزر چکا ہوں, 2 وقت لوگ نہیں پڑھتے, آپ کم کرا لیجئے. حضور اسلام لوٹ گئے وہیں سے. اللہ تعالیٰ نے 5 کم کر دی, 45 ہو گئے. وہ پھر آئے, پھر کھڑے تھے راستے میں. کبھی معراج کے موضوع تقریر کروں گا, بتاؤں گا انشاءاللہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا کہ نماز کم کرائیے, اور نماز کم کیسے ہوئی.
نبی اسلام 9 مرتبہ آئے گئے، 5 نماز ہر بار کم ہوئی، 45 کم ہو گئی. کتنی؟ بولیے کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی. جب 5 رہ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اب نہیں جائیں گے ہم، اس کے بعد اپنی 5 ہماری امت پڑھ لے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب علیہ السلام ہم نے نمازیں کم کر دی 45، ثواب کم نہیں کیا. بے شک سبحان اللہ. نماز کم کر دی، ثواب کم نہیں کیا ہے. تو اگر اب شیطان یہ کہے کہ تم نے 5 نمازیں جو پڑھی ہیں اس میں تمہارا دل نہیں لگا تو نماز نہیں ہوئی، تو بزرگ صوفیہ کہتے ہیں شیطان سے کہو ٹھیک ہے ہماری نماز اچھی نہیں، ہماری نماز پکی بڑھیا نہیں، لیکن جو 45 خدا کے پاس ہے وہ تو محفوظ ہے نا، سبحان اللہ. اس میں تو کوئی گڑبڑی نہیں ہے نا، وہ تو ستری رکھی ہے. یہ 5 پڑھیں گے تو 45 کا ثواب اللہ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. ایسے بندگی کی طرف مزاج رکھو، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر آؤ. رب کے حضور حاضر آؤ تو عاجزی کے ساتھ. بندہ عاجزی کا دوسرا نام ہے. بندہ درماندہ ہے. میری والدہ فرماتی تھی اے بیٹے جب انسان کو کچھ مل جائے، پڑھ لکھ جائے، عبادت کرے تو درخت کے مانند ہو جائے جس میں پھل لگتے ہیں تو جھک جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اے بیٹے پھل لگتے ہیں تو جھک جاتا ہے. ڈالیاں جھکی ہوتی ہیں، گھنی ہوتی ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں، ڈالیاں بلند نہیں ہوتی، پتھر کھاتی ہیں، سایہ دیتی ہیں، پھل دیتی ہیں. مومن بندہ ایسے ہی ہوتا ہے. اقبال کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. مسلمان تو خدا کی دلیل ہے. اللہ فرماتا ہے یہ اسلام دین حق ہے. باری تعالیٰ اس طرح کہنا اسلام دین حق ہے. اور دلیل کہاں میرے بندے مسلمانوں کو دیکھو، مسلمانوں کو دیکھو. یہ اللہ کی زمین پر حزب اللہ، جنود اللہ، اللہ کی جماعت، اللہ کے لوگ ہیں. یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، قتل ہو جائیں. غیر ایک جملہ کہتے تھے ایماندار، کہتے نا ایماندار، فلان بڑا ایماندار ہے، پولیس والا بڑا ایماندار ہے، وہ افسر بڑا ایماندار ہے، غیر مسلم ایماندار ہے. ایماندار کسے کہتے ہیں؟ ایمان والے کو نا. بولیے کارخانہ دار کارخانے والا، گھردار گھر والا، ایماندار ایمان والا. تو مشرک کیسے ایمان والا ہوا؟ ایماندار کہاں سے ہوا؟ بات پتہ آپ کا، ہندوستان میں پہلے مسلمانوں کو مسلمان نہیں کہتے تھے، پھر ایماندار کہتے تھے. یہ مر جائے گا جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کے ساتھ دغا نہیں کرے گا، چوری چماری نہیں کرے گا، ریاکاری مکاری نہیں کرے گا، اس کو کہتے تھے مسلمان کم ایماندار زیادہ. آج ہمیں تو معاف کریے گا، ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں خود اندازہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں. اے میرے بھائی اپنے آپ پر غور کرو. خدا کے لیے اپنی زبان سے اپنے عمل سے کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ. بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو سکھ دے. مسلمانوں کو چاہیے مانند ندی دریا کے ہو جائیں کہ جس کا پانی سب پیتے ہیں اور کسی پر دریا کا پانی بند نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے دونوں کو توفیق عطا فرمائے. آخر میں چلتے چلاتے آپ سبھی حضرات کا تشکر کہ آپ دور سے تشریف لائے ہیں. 19 تاریخ کو انشاءاللہ ایک اجلاس ٹنڈیل محلے میں حافظ اکرم صاحب اشرفی کے زیر نگرانی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہے. 19 تاریخ کو نا عیدگاہ روڈ پہ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا. آج تو مجھے معاشرے کے حوالے سے کچھ باتیں کہنی تھی تو میں نے معاشرے کے حوالے سے جو مجھے اللہ کی توفیق سے میسر آیا آپ کو کہا. آپ کا دل دکھا ہو تو معذرت، اور دل نہ دکھا ہو تو الحمدللہ آئیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے تجزیہ کیجئے. کبھی اپنا بھی جائزہ لیجئے. خود کو صرف سچا سمجھنا، دوسروں کو جھوٹا سمجھنا یہ سمجھداری نہیں ہے. کبھی دیکھیے تو صحیح جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں لاجک نہیں. کیا وہ دل کو لگتی نہیں؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ کیا ہم عبادت میں دکھاوا نہیں کرتے؟ کیا ہم دنیا کے سامنے ایکسپوز نہیں ہوتے؟ کیا ہم نہیں کہتے اپنے آپ کو کہ ہم دیندار ہیں؟ کیا کوئی دیندار خود کو دیندار کہے گا؟ کیا کوئی مالدار خود کو مالدار کہتا ہے؟ لوگوں کا حال تو یہ نا کہتے ہیں کہ میرے غریب خانے پہ آئیے. کیا ایک کلکٹر صاحب تھے، وہ ان کو نواب صاحب نے کہا میرے غریب خانے پر آئیے، تو وہ اپنے گھر میں کہتے تھے یہ پاگل آدمی جب غریب خانے پہ غریب خانے پہ، میں کلکٹر ہوں میں غریب خانے پہ جاؤں گا؟ میں کیا پاگل ہوں؟ جب کہتا غریب خانے پر آؤ، غریب بھائی میں ڈسٹرکٹ ڈی ایم ہوں تو میں غریب خانے کیوں جاؤں گا؟ میں کیا پاگل ہو چکا ہوں؟ جب آتا تب کہتا غریب خانے پر آؤ، غریب خانے پر آؤ. کیوں غریب خانے پہ جاؤں گا؟ میں غریب امداد لو جاؤ. لوگوں نے کہا صاحب چلیے تو صحیح، دیکھ تو نہیں بار بار کہتا وہ تو آئے ان کی حویلی دیکھی. بیوی سے کہا سنو جی یہ تو غریب خانہ بتا رہا ہے اس کو، اتنی بڑی حویلی غریب خانہ. تو یہ مسلمانوں کا ایک نفسیاتی انکسار ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مالدار نہیں کہتا. یہ نہیں کہتا میرا بنگلہ آ کے دیکھو، کہے گا کوئی میرا بنگلہ دیکھو؟ لوگوں نے بنگلے والا باپ دادا پتہ نہیں تھے کہ نہیں تھے برابر، اور یہ ہوتا ہے. تو آدمی کہتا نہیں، تو خود کو کوئی دیندار بھی نہیں کہتا. دیندار خود کو ایکسپوز نہیں کرتا، دیندار تو خود کو بچاتا چھپاتا کہ نہیں میں دیندار نہیں ہوں، میں گنہگار بندہ ہوں.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے تمہیں وہ اسپرٹ ہمارے اندر آئے کہ ہم خود کو دیندار کہلوائیں نا. دیندار اپنے آپ کو کہلوانا اچھا نہ لگے. جب اچھا نہ لگے تو جانیں گے ایمان سلامت ہے, اور جب اچھا لگنے لگے کہ لوگ مجھے دیندار کہتے ہیں, پرہیزگار کہتے ہیں, تو اللہ ایمان پہ خیر کرے, اللہ ایمان بچائے. تو مولا تعالیٰ مجھے تمہیں دونوں کو, اور یہ لبیک کمیٹی جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے, مولانا محمد حسین صاحب بتا رہے تھے کہ یہ نوجوانوں کا ایک گروپ ہے جو سوشل ویلفیئر کے کام کرتا ہے. یہ اسلام ہے, سوشل ویلفیئر کا کام اسلام ہے, یہ اسلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر سوشل کام کیے, سوشل ویلفیئر کام کیے, غریبوں کو ہاتھ پکڑ کے. فرمایا بزرگوں نے رات بھر نفل نماز پڑھنے سے کہیں افضل ہے کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ کے گھر تک پہنچا دو. سبحان اللہ, یہ زیادہ بڑا کام ہے کسی غریب کی دستگیری کرو. نفل کے ذریعے خدا ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ تجھے کہاں تلاش کروں؟ کہا غریبوں کے پاس, ان کے دلوں میں, دکھی دلوں میں. جہاں دکھ ہے وہاں رب ہے, جہاں دکھ ہے وہاں رب ہے. تو جہاں رب ہے, جہاں دکھ ہے وہاں پہنچو کہ رب وہیں ہے. کسی کے سوشل کام کرنا, خدمت کرنا, یہ عین اسلام ہے. اسلام کی یہی تعلیم, جیسا میں نے عرض کیا کہ اسلام اس میں بلیو کرتا ہے. حضرت صدیق اکبر باوجود مسلمانوں کے امیر تھے, لیکن دوسروں کو وہاں جا کر دودھ نکالا کرتے تھے. امیر المومنین تھے, دوسروں کو بکری کا دودھ نکالتے تھے. کیوں؟ دیٹ اسلام, یہ اسلام تھا. اللہ تعالیٰ مجھے تمہیں دونوں کو اس پر چلائے. اور یہ لبیک کمیٹی جن نوجوانوں نے یہ اپنی سر بیڑا اٹھا رکھا ہے سوشل ویلفیئر کا, سوشل خدمت کا, مولا تعالیٰ ان کو دارین کی برکتیں بخشے, انہیں مضبوط کرے, مستحکم کرے. اس مدرسے کو جو چلاتے ہیں وہ اس کی تعمیر و ترقی کی صورتیں پیدا فرمائے. اس کو آگے بڑھانے میں آپ بھی اپنا رول پلے کرو. مسلمانوں, جس جگہ یہ کام ہوتا ہو دین کا, وہاں کھڑے ہو جاؤ. تعاونوا علی البر والتقوی, مدد کرو نیک و پرہیزگاری کے کام میں. اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے دونوں کو اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.